بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آنر میں بیٹھے میڈیا میڈیکا میں ڈاکٹر مطلب احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافی سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک ایسی دوائی لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سردیوں کی جلد کے تمام امراض پر کام کرنے والی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ جیسے موٹے کھنڈ والے چھالے ہوں، چکنے والی رطوبت بھرے چھالے ہوں، انگلیوں کے سروں اور ہاتھوں کے پچھلی جانب پھٹاؤ یعنی کہ چیز سے پڑ جاتے ہیں، جس کو آپ کٹ کہتے ہیں یا فشر کہتے ہیں، شدید خارش ہوتی ہے، یعنی سردی سے علامات میں اضافہ ہونا اس کی خاص علامت ہے۔ ساری سردی خارش ہوتی رہتی ہے اور کھانسی بھی عام طور پر ہوتی ہے، ایسی کھانسی جس میں سینے پر دباؤ رہتا ہے اور سر درد ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے ہم خارش پہ بات کر رہے ہیں تو عام طور پر دوائیوں کی، یعنی یہ انگلیوں کے سروں پر جو چھوٹے چھوٹے یعنی ناخنوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے یعنی لگ جاتی ہیں بوئیاں جس کو کہتے ہیں، یا اس کو آپ کوریں کہتے ہیں، بنتی ہیں اور ان میں خارش ہوتی ہے، انگلیوں کے سروں پر خارش ہوتی ہے، پھنسیوں کی رطوبت پانی جیسی پتلی ہوتی ہے، پتلی رطوبت اعلیٰ تناسل کا اگزیما بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، رطوبت کے حوالے سے اس کا مقابلہ ہم گریفائٹ سے کرتے ہیں۔ گریفائٹس میں بھی پھنسیوں اور خارش سے پانی نکلا کرتا ہے، اس میں پانی نکلا کرتا ہے، اس کا پانی بالکل پانی جیسا پتلا سا ہوتا ہے، یعنی جبکہ گریفائٹس کا پانی تھوڑا گاڑھا شہد نما ہوا کرتا ہے۔ اس میں سردی لگنے سے علامات بڑھتی ہیں، اس میں تھوڑا سا گرمی لگنے سے علامات بڑھا کرتی ہیں۔ ہاتھ کو خارش کا بڑھنا، جلن ہونا، بستری زخم، جلد خشک ہونا، سکڑی ہوئی ہونا، ذکر حس ہونا، کھردری ہونا، کٹی پٹھی ہونا، چمڑے جیسی ہونا، پی پڑ جانا، اگزیما کان کے پیچھے ہو، آنکھوں کے نیچے یا اعلیٰ تناسل پر ہو، یا ایڑیوں کے کریکس ہوں، معدے کی تذابیت اور السر کے ساتھ۔ عام طور پر ذہنی طور پر یہ لوگوں کی موجودگی کا وہم ہوتا ہے، اس کو یہ اکیلا بھی ہو تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی اور یہاں موجود ہیں، ذہنی طور پر محسوس کرتا ہے کہ موت قریب ہے، اس لیے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر 10 لگے ہوں تو صرف دن میں ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے، یہ بڑا زبردست سمٹم ہے۔ جبکہ جلاپا میں دست رات کو ہوتے ہیں، اس کے دست صرف دن میں ہوا کرتے ہیں۔ جوڑوں کا درد، بیٹھ کر کھڑا ہونے پر کمر درد اس کی خاص علامت ہے۔ گدی کا درد ایک اور بڑا اسپیسیفک جلد کے حوالے سے سمٹم ہے کہ جلد کہیں سے گرم ہوتی ہے اور کہیں سے سرد ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ درد بھی اس کی خاص علامت ہے۔ بستر میں کوئی ساتھ لیٹا ہونے کا وہم اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ گوشت، چربی اور بند گوبھی نہیں کھانا چاہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ چکروں کی بھی بڑی اچھی دوائی ہے اور عام طور پر یہ سفر کی الٹی کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوائی مانی جاتی ہے۔ خاص طور پر پٹرول سے چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے دھوئیں سے اور ان کی بدبو سے اس کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں سفر کے دوران۔ ہاتھوں پاؤں کی جلن جیسے کہ سلفر اور سلیشیا میں پایا جاتا ہے، یعنی کرکیری اور لیکوم میں پایا جاتا ہے، اس میں بھی ہاتھوں پاؤں کی جلن ہوتی ہے۔ آلات تناسل پر پسینہ مرد و زن دونوں میں آیا کرتا ہے، جیسا کہ ہم مرگ سال میں پڑھ کے آئے ہیں، مرگ سال میں بھی یہ پسینہ آتا ہے اور عام طور پر سردیوں میں ہی اس کی زیادتی نوٹ کی جاتی ہے۔ اور بائیں طرف کا فالج بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ بات میں کر رہا تھا پیٹرولیم پر۔ والسلام۔